یہ بتائیں سر کہ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو اوپر ہی اوپر جا رہی ہے اوپر, یعنی کہ بڑی اسٹیبلٹی نظر آتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں. اس تناسب سے جتنی اسٹیبلٹی ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں نظر آتی ہے, اس تناسب سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خاص طور پہ جو SIFC بنائی گئی تھی وہ کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئی پاکستان میں؟ اس میں دیکھیے, ایک تو میں اسٹاک مارکیٹ کا صرف ذکر کروں کہ وہ پہلے 50 سال میں کہاں تھی, پھر اگلے 25 سال میں کہاں تھی, اور اگلے پچھلے سال 1.5 سال سے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس فنڈامنٹلز آر انوالوڈ, کمپنیوں کی پروفٹیبلٹی بھی بہتر ہوئی ہے اور سارا کچھ, بٹ آج سے ایون فیو منتھس بیک کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 168,000 یہ کراس کر جائے گی ایٹسیٹرا. لیکن اس میں میں صرف ایک ذکر کرنا چاہوں بفور آئی گیٹ ٹو یور کوشچن, کہ اب اس میں جو میرے لیے بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ اس میں 95,000 نیو انویسٹرز ہیں کم ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ یہ تو سارے بڑے لوگ ہیں اور بڑے اس میں ہیں, لیکن اب یہ جو انویسٹر بیس بڑھ رہی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ انویسٹر بیس بڑھتی جائے, اور ابھی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے ذریعے آ رہے ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی بھی آ رہی ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریڈ کے تھرو کہ جو ریٹیل انویسٹرز ہیں ان کے پاس بھی یہ اپرچونٹی آئے کہ if they want to invest in the stock market, now they'll have to think through this as an asset class, جو بھی ہو اس کی suitability criteria ہونا چاہیے کہ کس نے اس میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن وہ ایک خوش آئند بات ہے کہ نئے انویسٹرز اس میں آ رہے ہیں. اچھا, اب اس میں دیکھیں کئی قسم کی انویسٹمنٹس ہیں. یہ تو آئی ووڈ سے کہ ایکوٹی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے, کچھ اس میں IPOs بھی ہوئے ہیں جو اچھی خوش آئند بات ہے کہ جو انیشل پبلک آفرنگز ہیں پیپل ہیو گون ان. یہ بھی پچھلے 12-18 مہینے میں آئی تھنک پچھلے 5-6 سال میں اتنے IPOs نہیں ہوئے جتنے یہاں ہوئے, وچ مینس کہ اچھی بات ہے کہ پیپل آر کمنگ ان اینڈ رجسٹرنگ آن دا اسٹاک. اب آ جائیے آپ کی جو آپ نے بات کی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو یور ارلیئر میٹر کہ جی یہ پچھلی کچھ کمپنیاں جا رہی ہیں اور اگلی. تو دیکھیے میں ابھی جب تھا واشنگٹن میں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں چونکہ میرے ہم منصب بھی تھے, تھنک ٹینکس بھی تھے, انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بھی تھے, ریئل منی انویسٹر بھی, لیکن لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ایکچولی ان اے ویری گڈ اسٹیج. اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ 2 چیزوں کا ایکچولی امتزاج ہو رہا ہے, کانفلوئنس آف فیکٹرز. کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک میکرو اکنامک معاشی استحکام لے کر آئے ہیں, وچ آئی سیڈ کہ یہ بیسک ہائیجین ہے فار دا فورن انویسٹرز کہ ہم اپنا چیزیں لا سکیں, لے جا سکیں, اینڈ فری فلو آف کیپٹل اینڈ ڈیویڈنڈز. دا ادر تھنگ از دے آر سینگ کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل ٹیل ونڈز ہیں, میں تو ان کو اسی طرح کہوں گا کہ امپروو ریلیشن شپ ود دا US, at the same time a very constructive long standing relationship with China, and then جو GCC کے ساتھ ہمارا ہے including the Saudi Accord. میں اب اس کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ اب میں جتنے بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں کھل کر ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو سرمایہ یہاں محفوظ ہے. یہ میں آج سے سال پہلے بھی نہیں کہہ سکتا تھا. اچھا. تو اور وہ جو 22 کا انسیڈنٹ ہوا اس میں تو اللہ کرے ہم اس کو اسی سفر پہ ہم جاری رکھیں, تو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور جن انویسٹرز کے ساتھ دوسرا حامد صاحب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام زیادہ اب یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایکو سسٹم پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہی اس میں لیڈ کرنے دیں. اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جی کہ ابھی جو سعودی ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا پرنس منصور کی سربراہی میں, اب اس میں ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہاں ان کو ہوسٹ کیا, چیف منسٹر سندھ نے ہوسٹ کیا, چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب میں ہوسٹ کیا, لیکن ان کی انٹریکشن ہو رہی تھی ود یور لارجسٹ بزنس کمیونٹی ہیئر ان پاکستان ڈائریکٹ. ان کو پاکستان بزنس کاؤنسل نے ہوسٹ کیا, ان کو اوورسیز چیمبر نے ہوسٹ کیا, ان کو پاکستان بینک ایسوسی ایشن نے ہوسٹ کیا. تو ان کا پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر سلسلہ چل رہا ہے. جو بھی انہوں نے اگریمنٹ سائن کی بڑی اچھی بات ہے, اور بیکاز دیٹ ٹو می از دا پرماننٹ تھنگ. اب میں پچھلے سال بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں گیا تھا چائنا, تو شینجن میں MOU سائن ہوئے تھے. اس دفعہ جب ہم بیجنگ گئے ہیں 24
جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ سائن ہوئے. ان میں بہت فرق ہے. ہاں یہ ذرا فرق لوگوں کو سمجھائیں. مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں جی یہ ایم او یو سائن ہوتا ہے لیکن پھر آگے کچھ نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں, ایم او یو تو یہ ہے نا, از یور انٹینشن, اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ میں اور حامد میر صاحب مل کر ہم کچھ کریں گے. جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ ہم یہ ایک بزنس شروع کرنے لگے ہیں. اور میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس کے طرح کی تو بے تحاشا ایگزامپلز ہونی چاہیے, اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت. یہ آج سے کچھ سال پہلے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. سروس گروپ ہے پاکستان کا اور لانگ مارچ ان چائنا. یہ جوائنٹ وینچر ان کا بنا اور ابھی ہے. یہ بناتے ہیں ٹرک ٹائر مینوفیکچرنگ پلانٹ. 80% سے زیادہ اب یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ شاید پہلی کمپنی ہوگی جو ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کرنے جا رہی ہے. اچھا, Now that is the kind of examples we need to have and show کہ اب اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں امریکہ میں تھا, اب وہاں سے جو وہاں میں یو ایس چیمبر والوں کے ساتھ تھا, یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل کے ساتھ تھا, جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ تھا. ان کی بھی جو ساری ڈسکشنز ہیں ود دا پرائیویٹ سیکٹر ہیئر, تو ہمیں اس کو اب آگے لے کے جانا ہے. باقی دیکھیں اسٹریٹجک ڈائلاگ ڈز میٹر. اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ ٹھیک ہے نا, وہ ان اٹ سیلف سگنل بھیجتا ہے. لیکن یہ بھی تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ امریکنز خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ بڑے آج کل فیوریبل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں پاکستان کے بارے میں, اور ہم سن رہے ہیں جی کہ پاکستان کا جو منرلز کا جو شعبہ ہے اس میں بہت سی امریکن کمپنیاں جو ہیں وہ انٹرسٹ رکھتی, دلچسپی رکھتی ہیں. کریکٹ. لیکن منرلز تو سارے ہمارے بلوچستان میں ہیں, زیادہ تر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. جی بالکل صحیح. دونوں پروونسز میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ٹھیک نہیں ہے. جی. تو وہ پھر کیسے آئیں گے, اور آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک یہ سوال میرے سے کوائٹ فرینکلی امریکہ میں بھی یہ پوچھا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے سلسلے میں تو آلریڈی جو سیکیورٹی ایکویژن ہے اور اس میں جو ریپرزنٹیشنز دی گئی ہیں وہ ہماری لیڈرشپ کی ٹاپ لیول سے دی گئی ہیں کہ دا انویسٹرز آر گوئنگ ٹو بی پروٹیکٹیڈ. دیکھیں اس وقت میں نے یہ تو ابھی جو میری پریس کانفرنس تھی ان واشنگٹن, اس میں میں نے کہا نیشنل سیکیورٹی از اکنامک سیکیورٹی اینڈ اکنامک سیکیورٹی از نیشنل سیکیورٹی. دیکھیں یہ اتنا بڑی اپرچونٹی ہے. حامد میر صاحب, ابھی بھی کسی نے پوچھا میرے سے کہ جی آئی ایم ایف کتنی دیر چلے گا, کتنی دیر نہیں چلے گا. ہماری جو سب سے بڑی ولنریبلٹی ہے وہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی ہے, جو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ گروتھ جیسی بڑھتی ہے, امپورٹ بڑھ جاتی ہیں, پھر ہم بیلنس آف پیمنٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم بھاگ کے جاتے ہیں واپس آئے میں. اب یہ جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے اسٹارٹنگ وتھ ریکوڈیک, اور ریکوڈیک دیکھیں یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, $7 بلین کا پروجیکٹ ہے. 3.5 بلین کی میں آئی ایف سی والوں سے پھر اپڈیٹ لے کر آیا ہوں, اور ہماری پیٹرولیم منسٹری اینڈ ادرز ادارے جو ہیں اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ سنڈیکیشن جو فائنینشیل کلوز ہے از آلموسٹ دیئر. اس میں صرف ایک چھوٹا سا پورشن ہے یو ایس ایگزم بینک کا, اس کا صرف انتظار ہو رہا ہے, اور وہ انتظار ضروری ہے اسٹریٹجکلی بھی اور سمبولکلی بھی کہ وہ آ جائیں. لیکن چونکہ گورنمنٹ ڈاؤن چل رہا ہے تو اس کی وجہ یو ایس ایگزم افیکٹڈ ہے. جیسے ہی وہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ آ جائے گا. یہ علاقہ ہے چاگی کی طرف. جی جی. اور 75 سال میں پہلی دفعہ افغانستان سے جو بمباری ہوئی ہے, پہلی دفعہ چاگی پہ بھی انہوں نے مارا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا بلوچستان میں اور کے پی کے میں کہ ان کو بھگایا جائے. تو اب اگر ویسٹ سے انویسٹر یہاں پہ آئیں گے تو ان کو بھی نہیں, اس لیے عامر میر صاحب دیکھیے میں تو اسٹرکٹلی تھرو اکنامک لینس بات کر رہا ہوں. ہاں کہ اس وقت جیسے میں کہتا ہوں نا, مینی ادر ویز آر کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. ہم نے جو بھی کرنا ہے اس کو ایکسٹرنل فرنٹ پہ, ڈومیسٹک فرنٹ پہ, یہی میں اب بات کرتا ہوں ہماری جو سیکیورٹی سچویشن ہے ویدر اٹس انٹرنل اور ایکسٹرنل. تو اس میں جو ہماری جو رسپانس ہے یہ ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے. بیکاز دیکھیں یہ بلوچستان والی جیسے آپ نے بات کی ہے, اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ٹیٹین بیلٹ ہے ان بلوچستان, ریکوڈیک از دا فرسٹ ون, اور یہ امریکہ سے لے کے چائنا سے لے کر جی سی سب یہ جانتے ہیں کہ دس از دا سپلائی سائڈ رسپانس آف پاکستان آف دا گلوبل کاپر شارٹیج وچ از انیویٹیبل. جیسے یہ ساری دنیا انرجی ٹرانزیشن کی طرف جاتی ہے, ای وی کی,
تو یہ تو آپ کے پاس اب تو یہ پروف آف کانسیپٹ آ گیا نا جی آپ کے پاس ریکو ڈے کا. آپ نے باقی اب کنسیشنز دینی ہے جس میں باقی لوگ ابھی انٹرسٹڈ ہے. تو اگر ایک پروجیکٹ آپ کو, اور اس میں ابھی آپ نہ اسمیلٹنگ ہے نہ ویلیو ایڈیشن ہے, $2.8 billion ان فرسٹ ایئر آف کمرشل آپریشن. اس وقت آپ کا $30 billion کا ایکسپورٹ بیس ہے. 10% اللہ کرے ہماری آئی ٹی سروسز ایسی بڑھتی جائیں, فارما بڑھتی جائے اینڈ آل دیٹ, لیکن 10% جسٹ فرام ون مائن. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جی. یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا, جو فیلڈ مارشل صاحب کا, اور جو سب کا انٹیریئر منسٹر جو اس وقت ویو ہے, یہ حامد صاحب ہمارے لیے اس وقت do or die discussion ہے. We have to address this in a very, very different way, and I do believe it is being addressed in a very different way this time around. آپ کی بات کو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ نے ملفوف انداز میں کیا کہا.